شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई और बढ़ाई के मुअज़्ज़ज़ व अल्लाह का इबाद अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद अमीन अल्लाह ताला दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अक़दस पर वाला बरदान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में सैयदना अमीर अल-मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और फिर उनके ख़साइल और खूबियों को बयान किया गया। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदना अमीर अल-मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद एक ख़साइल और खूबियों को बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार ख़साइस और खूबियों से नवाजा था। आपकी एक खूबी ये थी कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। वो बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत ना हो, और वही बंदा ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास को पाता है जो दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता है।
تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہیں، میں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گارنٹی ہے کہ وہ جیسے دل میں جس چیز کو سمجھتے تھے وہی چیز ان کی زبان پہ آتی ہے۔ منافقوں والا کام نہیں کہ دل میں کچھ تھا اور زبان میں کچھ تھا، جو بات ان کے دل میں ہوتی وہی ان کے زبان پہ آتی، اور اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے آپ میری جان سے بڑھ کے عزیز نہیں ہیں، ہر چیز سے بڑھ کے عزیز۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، قسم اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ کو اپنی جان سے بڑھ کے بھی عزیز سمجھے۔ جب سمجھے گا تو مومن ہے، نہیں سمجھے گا تو وہ ایمان والا نہیں۔ اور یہی اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو نبی ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز ہونا چاہیے۔ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے بھی کہا الان انت احب الی من نفسی، اب آپ مجھے میری جان سے بڑھ کے بھی عزیز ہیں، اب میں دنیا کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی ذات سے محبت، آپ کی بات سے محبت، آپ کی ذات کا ادب، آپ کی بات کا ادب، یہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے، اس قبیلے کے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارا امیر مقرر کر دیجئے، پہلے تو ہم جاہلیت کے اندر تھے، حالت کفر میں تھے، جیسی تیسی ہماری زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب جب کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ ہمارا اسلام کے اندر امیر مقرر کیجیے، جو ہماری دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کا امیر کس بندے کو مقرر کیا جائے۔ تو سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق سے آپ نے رائے طلب کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ ان کا امیر قبہ بن معبد رضی اللہ عنہ بنائیں۔ پھر آپ نے سیدنا امیر المؤمنین عمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہ آپ کی رائے میں قبہ بن معبد اس منصب کے لیے اچھے انسان ہیں؟ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر نے کہا کہ آپ قبہ بن معبد کی بجائے اقرع بن حابس کو ان کا امیر مقرر کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، اور معاملہ اس نوعیت تک پہنچ گیا کہ ان کی آوازیں اس قدر بلند ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی آواز دب گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں جہالت کی وجہ سے ایسا کام ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس اور آگے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے
آج کے بعد ابو بکر، آج کے بعد عمر فاروق آپ کی موجودگی میں کبھی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر کیفیت سیدنا عمر فاروق کی اس کے بعد کیسے ہوتے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اللہ کے رسول جب ان سے مخاطب ہوتے تو یہ اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے، اتنی آہستہ آواز میں کہ کئی دفعہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑتا، اے عمر تو نے کیا بات کہی ہے، مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، اپنی بات کو دوبارہ کر، اپنی بات کو دوہراؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی تو نے کیا کہا۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنے والے ہیں، صرف ذات کا ہی نہیں، آپ کی مسجد کا بھی ایسا ادب کرتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا دور خلافت، آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ سیدنا صاحب یزید رضی اللہ تعالیٰ۔ صاحب یزید کہتے ہیں جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا دو آدمی مسجد میں اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے ان کو آواز نہیں دی بلکہ مجھے کہا، اے صاحب جاؤ اور ان دونوں کو بلا کے میرے پاس لا۔ حالانکہ آپ آواز دے کے کہہ سکتے تھے اللہ کے بندو میری بات سنو، لیکن آپ نے اونچی آواز میں مسجد رسول میں بھی گفتگو نہیں کی، آواز نہیں دی۔ اور صاحب بن یزید جاتے ہیں، ان کو بلا کے لاتے ہیں، امیر المؤمنین ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں من اینا انتما جئتما، تم دونوں کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں مسجد نبوی میں اونچی آواز پر گفتگو کرنے پر کوڑے مارتا۔ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور پھر آپ کی مسجد کا، صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں سے بھی کرواتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں اور میرا باپ ایک سواری پر سوار تھے اور سواری کی لگام میرے ہاتھ میں، ڈرائیوری میں کر رہا تھا۔ کہا میں نے اپنی سواری کو دلایا تو میری سواری اللہ کے رسول کی سواری سے آگے بڑھ گئی۔ کہا میرے باپ نے کہا آہستہ کیا، مجھے پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ میں نے پھر آہستہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سواری میری تیز ہو گئی اور وہ اللہ کے رسول کی سواری سے آگے نکل گئی۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے اس وقت، اے عبداللہ بیعو، اس سواری کو بیچ دو، اس سواری کو بیچ دو، یہ اللہ کے رسول کی سواری سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ادب ہے جو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کرتے اور اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کس قدر کرنا چاہیے۔ صرف ذات کا ادب ہی نہیں، بات کا ادب بھی کرتے ہیں، آپ کی حدیث کا ادب بھی کرتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کا ادب بھی کرتے ہیں، جس چیز کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ تھا، جو آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ان الفاظ کا ادب بھی کرنے والے تھے، اور آپ کے عمل کو، آپ کی قول کو ترجیح دینے والے تھے۔ سیدنا عمر فاروق خود بیان کرتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی قسم اٹھائی، جیسے ہم میں سے لوگ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، اور کئی لوگ کہتے ہیں تو کیا ہے مجھے میری ماں کی قسم۔ اس طرح کی قسمیں یہ غیر اللہ کی قسم ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، اور اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی اٹھائی جائے گی، اللہ کی ذات کے علاوہ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔
نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی شہید کی، نہ کسی پیغمبر، نہ ماں کی، نہ باپ کی، کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے قسم اٹھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، اے عمر اللہ یقیناً ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھائیں۔ سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو اٹھائیں، وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد، اس قسم کے اٹھانے کے بعد میں نے کبھی حقائق بیان کرتے ہوئے بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ یعنی میں کوئی واقعہ بیان کر رہا ہوں اور اس واقعہ کے اندر اس بندے نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کی، مجھے لات کی قسم، مجھے حبل کی قسم، کسی غیر کی قسم اللہ کے علاوہ اس نے اٹھائی، میں نے اس کا بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، یہ مقام تھا ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی بات کا۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرمایا جب ہم شام کے قریب پہنچے، مدینہ سے 1 مہینے کی مسافت، ملک شام کے قریب پہنچے تو وہاں ہمیں یہ علم ہوا کہ شام کے اندر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت وہاں کے گورنر، یمن کے گورنر ابو موسیٰ عشری اور شام کے گورنر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب آپ کو پتا چلا کہ وہاں طاعون کا مرض پھیل چکا ہے اور اسی طاعون کے مرض کے اندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے کے اندر طاعون پھیل چکا ہو، یعنی کوئی بھی وبائی مرض کسی علاقے کے اندر اگر پھیل چکی ہے تو اس علاقے کے اندر نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہاں تم لوگ موجود ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر موت آئے تو انہی کے ساتھ، اور اگر آپ لوگ باہر ہیں تو اس علاقے میں مت جائیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ بھی اس بیماری کا شکار ہو۔ سیدنا امیر المؤمنین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو ساتھیوں سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں، اب ہم شام نہیں جائیں۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے اگر تقدیر میں ہمارے لیے بیماری لکھی ہے تو ہم اس بیماری کا شکار ہوں گے، اگر بیماری ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو پھر ہمیں وہاں بھی بیماری نہیں لگ سکتی۔ تو سیدنا امیر المؤمنین نے اس کے جواب میں کہا نعم، ہاں، نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ عمر فاروق یہاں سے واپس جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو وہاں سے ہی واپس آ گئے، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 2 مہینے کا سفر، اور وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ کے فرمان کی قدر و قیمت، اللہ کے رسول کے فرمان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہیں سے آپ واپس آ جائیں۔ حدیث رسول کا، قول رسول کا، عمل رسول کا کتنا ادب ہے اور کتنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع،
اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک۔ حالانکہ یہ پتھر کس قدر عظمت والا، شان والا اور مقام والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جب جنت سے اتارا گیا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جیسے لوگ اس کو بوسہ دیتے گئے ایمان کی حالت میں، جس نے اس کو بوسہ دیا اس نے اس کے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ پتھر آئے گا، اس کے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پاؤں ہوں گے، 2 آنکھیں ہوں گی۔ جس نے ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دیا ہوگا، حجر اسود اس کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے لائے گا، اس کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف کرے گا۔ اس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے پتھر کا۔ لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک۔ عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے جب سے فروزہ پہنا ہے میرے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، جب سے نیلم پہنا ہے میرے تو وارے نیارے ہو گئے، جب سے یہ پتھر پہنا ہے میری تو قسمت کھل گئی ہے، اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ سمجھیے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہ کوئی دنیا کا پتھر چاہے جتنا مرضی وہ عظمت والا کیوں نہ ہو، وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ لولا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک ابدا، میں تجھے زندگی میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے رسول کا عمل ہے، اس لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ اہمیت ہے قول رسول، حدیث رسول، فرمان رسول اور اپنے رسول کی سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا کتنا ادب، صرف فرمان رسول کا نہیں، قرآن بھی فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ رب تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام بذریعہ زبان مصطفیٰ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء کی نازل ہوئی۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں لوگوں نے حق مہر باندھنے میں بڑی زیادتی شروع کر دی، لوگ بہت زیادہ حق مہر باندھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے غریب لوگ جو تھے وہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ تو آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا آج کے بعد کوئی بندہ 400 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں باندھ سکتا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس عورت نے کہا اے عمر، اللہ اور اس کا رسول ہمیں ڈھیروں خزانے دینے کا وعدہ کرتا ہے اور وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ڈھیروں سونا بھی دو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں، جب تم حق مہر میں دے دو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ حق مہر واپس کرے گی، یعنی اگر وہ خلا لے رہی ہے تو وہ حق مہر واپس کرے گی، اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو وہ حق مہر نہیں لے سکتا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب نے جب یہ آیت سنی تو کہا اخطا عمر خطا پر تھا، وَأَصَابَتِ الْمَرْأَةُ، اور اس عورت نے عمر کی اصلاح کر دی ہے، عمر پر درست راہ پہ گامزن کر دیا ہے، اور پھر حکم دیا، کہا
عمر اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کرے. یہ ادب ہے، یہ مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عیینہ بن حسین اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیری امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ساتھ بڑی سلام دعا ہے، آپ عمر بن خطاب کے بڑے قریبی ہیں، تو آپ میری سفارش کریں، مجھے اجازت لے کے دیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو حر بن قیس نے امیر المؤمنین سے بات کی، آپ نے اجازت دے دی. ملاقات کے لیے جب وہ آیا تو آتے ہی اس نے اعتراضات کے کچھاڑ کر دیا، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، اور سب فضول. سیدنا امیر المؤمنین کو غصہ قریب تھا کہ آپ اس کو مار دیں. جب آپ کے چہرے کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھے، حر بن قیس نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، خذ العفو وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کیجیے اور ان جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے. فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے قرآن کے سامنے، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے آپ نے اپنے غصے کو پھینک دیا اور قول رسول اور فرمان رب العالمین کو اپنے سینے سے رکھا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اللہ کے رسول کی، جب بھی کوئی بات اللہ کے قرآن کی ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کیا. چاہے وہ معاملہ ہماری زندگیوں، چاہے وہ معاملہ ہماری انا کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کو چھوڑ دینا ہے، اپنی انا کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے سینے سے لگانا ہے. یہ سیرت ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ویسا عمل، ویسا ایمان، ویسی عقیدت، ویسی محبت ہمارے پاس ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم ایمان والے بنیں گے، ہم ہدایت یافتہ بنیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم یقیناً بدبختی کے اندر ہوں گے اور گمراہی کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کیا، ایسے ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک صفت یہ بھی تھی، ایک خوبی یہ بھی تھی، کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، دونوں کو انصاف کے ترازو میں تولتے تھے. کسی طرف جھکاؤ نہیں کرتے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ مسلمان ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، دوسرے کا ساتھ نہیں دوں گا. ایسا نہیں کرتا. ہر ایک کو انصاف کے ترازو میں رکھ کر تولتے تھے اور پورا پورا تولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاف میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ پانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ کا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن تھا، یہ اس وقت شام میں تھا اور شام کے گورنر اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. آپ کو علم ہوا کہ آپ کے بیٹے نے وہاں شراب پی اور عمرو بن عاص نے اسے گھر کے اندر کھڑے کر کے کوڑے مارے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں مارے. انصاف کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں ہر مجرم کو سزا دی جاتی ہے وہاں پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے بیٹے کو بھی سزا دی جاتی ہے. لیکن عمرو بن عاص نے یہ رائے دی کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، ان کی بدنامی ہوگی، لہٰذا اسے اندر کمرے میں سزا دے دی جائے.
یہ نہیں کہ اس کو سزا نہیں دی، سزا وہی دی گئی، لیکن یہ نہیں کیا گیا کہ اسے لوگوں کے سامنے سزا دی۔ ہمارے عدلیہ کی طرح نہیں، اسلام کا نظام عدل انصاف کے اوپر تھا۔ سیدنا امیر المؤمنین کو جب علم ہوا تو آپ نے عمرو بن عاص کو خط لکھا، اور خط میں کیا کہا؟ میرے بیٹے کو لکڑی کے کچاوے کے اوپر بٹھا کر شام سے روانہ کر، اس کے لیے کوئی نرم گدا اس کے نیچے نہ رکھا جائے، لکڑی کے بچاوے کے اوپر بٹھا کر اسے وہاں سے روانہ کرو۔ عمرو بن عاص نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے وہاں لکڑی کا کچاوا منہ پہ رکھا اور اس کو بٹھا کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کے چوک میں کھڑے کر کے جہاں ہر مجرم کو سزا دی جاتی ہے، عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ پھر انصاف کا بول بالا کیوں نہ ہوگا؟ پھر کوئی مجرم جرم کرنے کی طاقت نہ رکھتا، اسی وجہ سے کہ انصاف جو ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، مقدمہ جو سنا جائے گا وہ انصاف کے ساتھ سنا جائے گا، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شام سے ایک بندہ آتا ہے اور آ کر اپنی شکایت درج کرتا ہے کہ امیر المؤمنین میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم بھی آپ کے گورنر کے بیٹے نے کیا ہے، جو اپنے بیٹے کو معافی نہ دے وہ اپنے گورنروں کے بیٹوں کو کیسے معافی دے گا؟ اس نے کہا کیا ظلم ہوا؟ ظلم یہ ہوا کہ میں نے اور لوگوں نے اور لوگوں میں عمرو بن عاص کا بیٹا بھی تھا، اور ہم نے دوڑ لگائی تو میں عمرو بن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا، اور پھر عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے اور کہا کیا تو ہم امیر زادوں سے آگے نکلے گا تو ہم سے مقام و مرتبے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ کہا اچھا یہ بات، ایک خط لکھا اور حج کے دن قریب تھے، عمرو بن عاص کی طرف خط لکھا اور ایک گھوڑ سوار کو وہ خط دے کر ڈاکیے کو روانہ کیا۔ وہ قاصد خط لے کر امیر المؤمنین کا عمرو بن عاص کے پاس پہنچا، کہا عمرو بن عاص تو بھی تیرا بیٹا بھی حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچو، ہم وہاں تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں سے وہ بھی نکلے، مدینہ سے یہ بھی نکلے، حج ختم ہوتا ہے، میدان سجدہ ہے، لوگوں کی شکایات سنی جاتی ہیں، آپ اس شامی کو بلاتے ہیں، کہا اے شامی اپنی شکایت دوبارہ دہراؤ، ہماری کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا آپ کے مقرر کردہ گورنر کے بیٹے نے میری پشت پر کوڑے برسائے، اور وجہ یہ آپ نے عمرو بن عاص سے کہا اپنے بیٹے کو بھی لو اور کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے اس کے بیٹے سے کہا معاملہ ایسا ہی ہے؟ کہا جی معاملہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے اس شامی کو کوڑا دیا، کہا اس کی پشت پر کوڑے برسانا شروع کر۔ جب وہ کوڑے برساتا رہا تو اس نے کہا مجھے انصاف مل گیا۔ ہم نے کہا ابھی انصاف مکمل نہیں ہو۔ پھر عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہا اب کوڑے کھانے کے لیے تو بھی کھڑا ہو۔ اس نے کہا میرا المؤمنین میرا کیا قصور ہے؟ غلطی تو اس نے کی، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اس کو وہیں پہ سنا دیا۔ کہا نہیں، تیرے بیٹے کے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ تیرا باپ شام کا گورنر ہے اور تم لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرو؟ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے ان کو اپنا غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا؟ اس شامی سے کہا آپ عمرو بن عاص کی پشت پر بھی کوڑے برسا۔ اس
نے اپنا کوڑا گرا دیا اور کہا میں آپ کے انصاف سے خوش ہوں، میں عمر بن عاص پہ کوڑے نہیں برسا سکتا۔ تو یہ انصاف ہے۔ اگر گناہ کرنے والا، زیادتی کرنے والا، جرم کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہوتا، امیر المومنین عمر بن خطاب مظلوم کی داد رسی کرتے اور اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے۔ عادل حکمران بھی تھے، ساتھ ساتھ رعایا کی ذمہ داری بھی تھی اور اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنے والے تھے اور ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہوا کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے جب آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا تو اس وقت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، اے اللہ، میں نے جسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے وَأَحْرَسَهُمْ عَلَىٰ مَا أَرْشَدَهُمْ، وہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے بڑا ہی موزوں ہے، ان کا بڑا ہی خیر خواہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ان کا امیر خلیفہ نامزد کیا۔ اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ امیر المومنین عمر کو سیدھے رستے پہ قائم رکھنا اور اسے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا امیر المومنین کس قدر پھر عوام کے خیر خواہ تھا۔ ان کا غلام اسلم کہتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان قحط کے دنوں میں اپنی ذات پر گوشت کو حرام کر لیا۔ کیا فرماتے ہیں، انا عمر حرم علی نفسہ اللحم عام الرمادہ، جب قحط سالی تھی تو عمر نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، حتی یأکلہ الناس، یہاں تک کہ ہر عام بندے کو بھی گوشت ملنا شروع ہوا، تب جا کے آپ نے کھایا۔ آپ کے دور میں جیسے آج کل ہمارے دور میں گھی بڑا مہنگا ہو گیا، اچھا گھی 600 روپے کلو تک پہنچ گئے، تو امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی اور گھی بہت مہنگا ہو گیا، تو آپ نے اچھا گھی کھانا چھوڑ دیا اور نارمل گھی جب آپ نے کھایا تو آپ کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو، تو آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، امیر المومنین عمر اس وقت تک اچھا گھی نہیں کھائے گا جب تک مدینہ کے ہر گھر میں اچھا گھی عام نہیں ہو جائے۔ ہمارے حکمران بھی اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ عوام بھوک سے نڈھال، عوام کو کھانے کے لیے اچھا گھی میسر نہیں، اچھا آٹا میسر نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ملتی ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو جب رب کے سامنے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جسے حکمران بنا دیا گیا اسے گویا الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، کیونکہ ایک ایک چیز کا اس سے حساب ہونا ہے۔ ایک گھر کا اگر سربراہ ہے نا کوئی، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے گھر کا حکمران بنایا گیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ اور جس کو پوری ملک کا حکمران بنا دیا جائے، کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اس سے بھی پوچھا جائے گا، تیرے ملک کے فلاں کونے میں کیا ہوا، تیرے ملک کے فلاں سڑک کے اوپر بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا، تم نے کیا کیا؟ تیرے سامنے نبی کی حرمت کا جنازہ نکالا گیا اور تو خاموش بن کے بیٹھا رہا، تو ان کے لیے سہولت کار بنتا رہا، تو نے مرضیوں کو سہولتیں دی، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کو سہولتیں دی اور تو نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، فرار کیا، وعدے کر کے تو نے ان کے
چاہے وہ گھر کا حکمران ہے، چاہے وہ شہر کا حکمران ہے، چاہے وہ ملک کا حکمران ہے، یا وہ پوری دنیا پہ اپنا آرڈر چلانے والا ہے، پوچھا ہر ایک سے جائے گا تو نے کیا کیا؟ تجھے حکمرانی دی تو تو نے کیا کیا؟ عوام کے خیر خواہ میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور ان کے دکھ درد میں ان کے شریک غم ہوا کرتے۔ سیدنا صاحب بن یزید فرماتے ہیں جب مدینہ میں قحط تھا تو میں ایک رات مسجد نبوی میں آیا تو میں نے مسجد نبوی میں اندھیرا پایا اور مسجد کے ایک کونے میں مجھے یہ ساری رات آہوں اور سسکیوں اور آنسوں کے ساتھ یہ آواز آتی رہی، اللہم لا تہلکنا بالسنین وارفع عنا البلاء، اے اللہ ہمیں 50 سالی سے ہلاک مت کرنا اور اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہم سے اٹھا لے۔ آپ یہ دعا کرتے رہے ساری رات۔ کہتا میں سنتا صبح جب فجر کی اذان کے لیے، فجر کی اذان کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والے، ان کی تکلیف سمجھ کر اس کا مداوع کرنے والے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات امیر المؤمنین مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ آپ مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور بچے رو رہے ہیں، اور اس نے اپنے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہا، آپ وہاں پہنچے اور اس عورت سے پوچھا، اے عورت تو اس وقت یہاں اور تیرے یہ بچے یہاں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا تیرے پاس کھانا؟ کہا میرے پاس کھانا نہیں۔ اس ہانڈیا میں کیا ہے؟ کہا اس میں پانی ہے اور اس پانی کے اندر میں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں، پانی ابلتا ہے اور میں بچوں کو تسلی دیتی ہوں کہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے، ابھی کھانا کچا ہے، سالن کچا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو میں ابھی تم کو دیتی ہوں۔ اور یہ بچے اسی طرح روتے روتے سو جائیں گے، صبح ہو جائے گی، صبح دن کٹ جائے گی۔ فرمایا کیا تو نے اپنے امیر المؤمنین سے اس معاملے کے بارے میں درخواست نہیں کی؟ اس عورت نے کہا ایسے بندے کو مسلمانوں کا خلیفہ رہنے کا حق نہیں ہے جسے اپنی عوام کی فکر نہیں، جسے پتہ نہیں کہ میری عوام کس حالت میں ہے، اس بندے کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہاں گئے؟ وہاں سے دوڑے اور بیت المال میں آتے ہیں، خزانچی کو اٹھایا، کہا بیت المال کا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، ایک آٹے کا توڑا، ایک گھی کا کنستر اپنے ہاتھ میں لیا اور شہد لیا اور اس عورت کے پاس آتے ہیں۔ غلام کہتا ہے مجھے چاہیے، میں اٹھاتا۔ فرمایا کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ کہا نہیں، وہاں تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے۔ کہا پھر یہ کام مجھے کرے گا۔ آپ نے وہ اٹھایا، اس عورت کو لا کے دیا تو اس عورت نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، اور اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عوام کس حالت کے اندر ہے۔ کہا میرے ساتھ ایک سودا کرو، تو کتنے پیسوں کے اندر خوش ہوگی، تجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں گے اور تو امیر المؤمنین عمر کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے کیا پتا کہ وہ کون سا غیب جانتا ہے کہ اس علاقے میں یہ ہے، اس علاقے میں یہ ہے، اسے پتا چلے گا تب جب کوئی اس کو بتائے گا۔ تو اس عورت نے 600 درہم میں رضامندی ظاہر کہ میں 600 درہم لوں گی اور امیر المؤمنین عمر کو معاف کر دوں۔ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کہا تحریر لکھو۔ تحریر لکھی گئی۔ جب تحریر لکھی گئی کتنی دیر میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر سلامتی ہو۔ عورت ڈر گئی، کہا میں نے تو امیر المؤمنین کو ہی باتیں سنائی ہیں، اب میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فرمایا عورت ڈرو نہیں،
کر دیے۔ امیر المؤمنین نے عبد الرحمن بن عوف اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا جب میرا جنازہ اٹھنے لگے تو میرے کفن میں اس تحریر کو بھی رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن میں اس تحریر کو رب کے سامنے لے کے جاؤں کہ اللہ میں نے اس عورت کا حق ادا کر دیا تھا اور اس کی جو شکایت تھی میں نے وہ دور کی تھی۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھنے والے، ان کے دکھ درد میں ان کے شریک غم ہونے والے، اس طرح آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، خصائص ہیں۔ آپ کی ایک خوبی یہ تھی، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر تھا، خوف خدا رکھنے والے۔ سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ دو سیاہ نشان، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ دو نشان کس وجہ سے، کہ وہ کثرت کے ساتھ رویا کرتے، رونے کی وجہ سے ان کے یہاں دو نشان بن گئے۔ اور جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو ساری رات نیٹ دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ہلکے پڑے ہوئے، ہم رات کو سوتے نہیں، ہم ساری رات بے حیائی دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ہلکے پڑے ہوئے۔ اور وہ ہستیاں وہ تھی کہ جو رو کے رب کے سامنے روتے تو ان رونے کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشان پڑے ہوئے۔ سیدنا امیر المؤمنین کس قدر اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے۔ ایک دفعہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، ایک تنکا اٹھایا اور کہا یا لیتنی کابینۃ، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، مجھے پاؤں کے نیچے بسط دیا جاتا اور مجھے قیامت کے دن حساب کر کے پیش نہ کیا جائے۔ یہ خوف خدا ہے۔ ساری زندگی سادہ لباس پہننا، سادہ غذا کھائی، کوئی مرغن غذائیں نہیں تھی۔ ایک دفعہ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف عتبہ بن فرقد نے آپ کی طرف ایک کھجور اور دیسی گھی سے حلوہ تیار کر کے بھیجا۔ جب آپ کے پاس وہ حلوہ پہنچا تو آپ نے کاسر سے پوچھا کیا وہاں کا ہر آدمی اسی طرح کا حلوہ کھاتا ہے؟ ہر عام آدمی کے گھر میں اسی طرح کا حلوہ کھایا جاتا ہے؟ کہا امیر المؤمنین نہیں، یہ تو شاہی کھانے ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے وہ حلوہ مدینے کے غرباء میں تقسیم کیا اور پھر عتبہ بن فرقد کو یہ خط لکھا انہ لیس من قد ابیک ولا من قد امک، نہ یہ تیری ماں کی کمائی ہے نہ یہ تیرے باپ کی طرف سے تجھے وراثت میں ملا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا اور اس کے اوپر تجھے نگران بنایا گیا ہے۔ جب تک وہاں کے عام آدمی کے گھر میں یہ خوراک نہیں کھائی جاتی نہ تو کھا سکتا ہے اور نہ تو کسی اور کو کھلا سکتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے لیے خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا کہ آپ کے دور میں 3600